شرط لگائی ہے. آدمی کو ایمان ہونا چاہیے کہ یہ روزہ میں رکھ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رکھ رہا ہوں. آدمی کے دل میں یقین ہونا چاہیے کہ میرا یہ رکھا ہوا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کا مجھے ثواب عطا فرمائے گا. جس آدمی کے دل میں اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے اور وعید پر ایمان ہوگا اور اس کے بعد ثواب کی نیت کے ساتھ روزہ رکھے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی کہ اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی. تو یہ رمضان المبارک کی مختصر سی فضیلت ہے، ورنہ رمضان المبارک کی فضیلت میں جو حدیثیں ہیں وہ بیان کرنے سے زیادہ ہے. میرے محترم بھائیو، یہی وجہ ہے جب رمضان المبارک کا مہینہ قریب آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ خوشی کے مارے روشن ہو جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف مخاطب ہو کر فرماتے اتاکم شہر رمضان، یہ تو رمضان کا مہینہ آ چکا ہے. گویا یہ خوشخبری ہوتی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیا کرتے تھے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر مومن جس کے دل میں ایمان ہے اس مبارک مہینے کا بے صبری سے انتظار کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتا رہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں اس کی رضامندی کے اعمال کرنے کی اسے توفیق عطا فرمائے. اسی لیے میرے محترم بھائیو، سلف صالحین جو امت کے نیک لوگ گزرے ہیں ان کے متعلق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگیوں میں 6 مہینے تک رمضان المبارک کے متعلق دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رمضان المبارک نصیب فرمائے. اور جب رمضان المبارک میں عبادت کر لیتے تو پھر اس کے بعد اگلے 6 مہینے تک اللہ سے دعا کرتے کہ اے اللہ رمضان میں ہم نے جو عبادتیں کی ہے ان عبادتوں کو قبول فرما لینا. اس مہینے میں بہت سارے اعمال ہیں جو مومنین انجام دیتے ہیں. جن اعمال کو انجام دینے کا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا ہے، ان اعمال میں سے سب سے عظیم اور سب سے بڑی عبادت روزہ ہے. اسی طریقے سے رمضان المبارک میں انجام دیے جانے والے اعمال میں سے ایک عظیم عمل تراویح، قیام اللیل، رات کی عبادت، رات کی نماز ہے. اسی طریقے سے رمضان المبارک میں مومنین کو چاہیے کہ اپنے دلوں میں خواہش پیدا کریں اور کوشش کریں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسان کرے تو ضرور عمرہ کریں. اس کی بڑی فضیلت ہے انشاءاللہ جس کی تفصیل میں آگے بیان کروں گا. اسی طریقے سے مومنین کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت سے خیرات اور صدقات کریں. اسی طریقے سے رمضان المبارک میں کثرت سے اللہ کے کلام کی تلاوت کریں. اسی طریقے سے لیلۃ القدر کو تلاش کر کے پوری رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے کی کوشش کریں. رمضان المبارک میں کیے جانے والے نیک اعمال میں سے میرے محترم بھائیو ایک عظیم عمل اعتکاف ہے. ان ساری میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ وقت بہت مختصر ہے اور عبادتیں بہت زیادہ ہیں اور رمضان بالکل قریب آ چکا ہے. اور میں آپ سے امید کرتا ہوں کو بغور سنیں، اپنی زندگی میں عمل میں لانے کی کوشش کریں. میرے محترم بھائیو، رمضان کا یہ مبارک مہینہ کیسے ثابت ہوگا؟ شریعت نے رمضان المبارک کے ثابت ہونے کے لیے شرائط رکھی ہیں. آدمی رمضان المبارک میں داخل ہوا، اس کا ثبوت اسے کیسے ملے گا؟ رمضان المبارک میں داخل ہونے کا ثبوت چاند دیکھنے سے ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر روزہ چھوڑو. اگر تمہارے اور چاند کے درمیان بادل آڑے آ جائے یا کسی بھی طریقے کا غبار آڑے آ جائے تو ایسی صورت میں شعبان کے 30 دن مکمل کر لو. شریعت کا یہ فیصلہ ہے کہ مومنین چاند دیکھ کر روزہ رکھیں، چاند دیکھ کر روزہ چھوڑیں. اگر بادل ہے، کسی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا ہے تو ایسی صورت میں شعبان کے 30 دن مکمل کر لیے جائیں گے، پھر اس کے بعد روزہ رکھا جائے گا. اگر کسی مسلمان نے چاند دیکھنے کی گواہی دے دی ہے،
اسی طریقے سے دوسری روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ دربار نبوت میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک اعرابی آیا، ایک دیہات کا رہنے والا شخص آیا، اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے چاند دیکھا ہے۔ وسلم نے اس سے پوچھا اتشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا تو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ یعنی مختصر یہ کہ کیا تو مسلمان ہے؟ جب اس آدمی نے اپنے اسلام کا اعتراف کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بلال لوگوں نے اعلان کر دو کہ کل کے دن روزہ رکھیے۔ تو میرے محترم بھائیو، اس حدیث سے بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان چاند دیکھنے کی گواہی دے، اگر پوری بستی والوں نے چاند نہیں دیکھا ہے، اس تنہا آدمی نے چاند دیکھا ہے، تو اس مسلمان کا اعتبار کیا جائے گا اور اس کے مطابق روزہ رکھے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا ہوا۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، چاند دیکھنے سے پہلے یا شعبان کی 29 یا 30 تاریخ کو روزہ رکھنا شریعت میں حرام ہے۔ ہاں، روزہ ایک عبادت ہے، جس طریقے سے روزہ فرض ہے اسی طریقے سے یہ روزہ حرام بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین، رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزہ مت رکھو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت کے ساتھ منع فرمایا ہے کہ رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزہ مت رکھو، الا رجل کان یصوم صوما فلیصمه۔ ہاں، جو شخص اپنی عادت کے مطابق روزہ رکھتا آیا ہے، ایسے آدمی کو روزہ رکھنے کی اجازت ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی اس کی عادت ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہے اور اتفاق سے رمضان سے ایک دن پہلے پیر آ گیا یا رمضان سے ایک دن پہلے جمعرات آ گیا، ایسے آدمی کو روزہ رکھنے کی اجازت ہے، کیونکہ وہ اس کی روٹین ہے، وہ اس کی عادت ہے۔ لیکن جس آدمی کو عام طور پر روزہ رکھنے کی عادت نہیں ہے، شریعت منع کرتی ہے کہ ایسا آدمی رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزہ نہ رکھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ میرے محترم بھائیوں، اگر شعبان کی 30 تاریخ ہے، اس دن لوگوں نے چاند دیکھا، چاند نظر نہیں آیا، ایسے دن کو شک کا دن کہا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ رمضان کا دن ہو سکتا ہے کہ وہ شعبان کا آخری دن ہو۔ ایسے دن کو، جس دن کو شک کا دن کہا جاتا ہے، ایسے دن روزہ رکھنا ناجائز اور حرام ہے۔ اس سلسلے میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص شک کے دن روزہ رکھتا ہے، یعنی اس دن جو شعبان کا 30واں دن ہے، لوگوں نے چاند بادل کی وجہ سے یا دھوپ کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا اور کسی مسلمان نے چاند دیکھنے کی گواہی بھی نہیں دی، آدمی سوچے کہ اگر رمضان کا ہے تو بھی ٹھیک ہے، ورنہ ایسے بھی میں ایک روزہ رکھوں گا، تو شریعت اس سے منع فرماتی ہے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے شک کے دن روزہ رکھا اس نے ابو القاسم یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ شک کے دن کا روزہ رکھنا شریعت اسلامیہ کے اندر ناجائز اور حرام ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، وہ جسے چاہتا ہے عبادت قرار دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے منع کرتا ہے۔ جس طریقے سے شک کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اسی طریقے سے عید کے دن روزہ رکھنا بھی حرام ہے۔ اگر کوئی شخص عید کے دن روزہ رکھ کر یہ سوچے کہ میں عبادت انجام دے رہا ہوں، تو وہ عبادت انجام نہیں دے رہا ہے، بلکہ ایسا شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہا ہے۔ جس طریقے سے آنکھ سے دیکھا ہوا چاند شریعت کے اندر اس کا اعتبار ہوگا،
اسی طریقے سے اگر آلات لگا کر چاند دیکھا جائے تو اس کا بھی اعتبار ہوگا، کیونکہ شریعت نے صرف چاند دیکھنے کی شرط رکھی ہے، چاہے وہ مجرد آنکھوں سے دیکھا جائے یا آلات سے دیکھا جائے۔ میرے محترم بھائیو، رمضان کے داخل ہونے یا نکلنے کے متعلق یا شریعت کے کسی بھی مہینے کے آنے اور جانے کے متعلق حساب کا ہرگز اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کو حساب بتانے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ شریعت کے جتنے مصالح ہیں وہ چاند پر مبنی ہیں، چاند دیکھا جائے گا اسی کا اعتبار ہوگا، مجرد کیلنڈر کا ہرگز کا اعتبار۔ اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ جو عام